بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 14 جون 2026 اتوار کا دن۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں بڑا بونچال سامنے آ گیا ہے اور بجٹ تو اس حکومت کا یہ آخری بجٹ ہے اور یہ تو پتھر پر لکیر ہے کہ اس حکومت کو اب گھر جانا ہے اور جی کا جانا ٹھہر چکا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، قومی حکومت آئے گی یا نئے الیکشنز ہوں گے یا عمران خان کی سیاسی رنگ کے اندر واپسی کروائی جائے گی۔ سب سے بڑی ٹاپ بریکنگ نیوز یہ خبر آ گئی ہے کہ ویلڈن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پارلیمنٹ میں ایک ایسی آواز کھڑی ہو گئی ہے جس نے حکومت کے در و دیوار ہلا دی ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کی آواز نہ صرف بلکہ حکومت کی صفوں کے اندر سے آواز آ گئی ہے۔ ڈی چوک پر پھانسیاں اور شہباز حکومت کا خاتمہ، اس حوالے سے ایک بڑی ٹاپ بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر دوسری جانب عمران خان کی حوالے سے تازہ ترین خبر آئی ہے، سنسنی خیز خبریں ہیں، اور عمران خان جو ہیں ان کی کس سے ملاقات کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے اندر آپ صورتحال کا اندازہ کریں کہ جو فارن انویسٹر ہے وہ ملک میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم بنایا گیا کہ ملک میں بین الاقوامی سرمایہ کاری جو ہے وہ لائی جائے گی، بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، وہ نہیں آئی۔ نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری، جو پاکستان میں بیٹھا انویسٹر ہے، پاکستانی انویسٹر ہے، وہ بھی پاکستانی مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنا پیسہ باہر نکال لیا، وہ ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں۔ اربوں روپے کا ڈالرز جو ہیں وہ جہاز بھر بھر کے سندھ حکومت جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے کر رہی، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اشرافیہ کا ملک ہے، یہ طاقتوروں کا ملک ہے، اور ہمارے ملک کو اس وقت ڈیفالٹ کر دیا گیا۔ لیویز کے نام پر ہماری جیبوں پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں، لیکن بیانیہ کیسے بنایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی جو اخبار کی سرخی تھی اس میں خبر تھی کہ پاکستانی محصولات میں حقیقی اضافے کے لحاظ سے 78 بڑی معیشتوں میں پہلے نمبر پر۔ چیئرمین ایف بی آر جو ہیں ان کی اہم دستاویزات، پاکستان کی ڈالر بنیاد پر ریونیو گروتھ 40.2% ریکارڈ۔ پاکستان نے بھارت، ترکی اور دیگر بڑی معیشتوں کو محصولات میں اضافے کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیے۔ اس طرح سے جناب بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم کو کبھی لیوی کا تو معلوم نہیں تھا کہ کس طرح سے جگہ ٹیکس آپ کی جیبوں سے لیا جاتا ہے، اس کی مد میں جو ہے وہ یہ کرپشن کرتے ہیں، ایک مخصوص لوگوں کو اس میں جو ہے فائدہ دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان خطے میں بلند ترین ٹیکس وصول کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس خطے میں اگر کسی کی جیبوں سے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ پاکستان میں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ٹیکس چوری ہوتا ہے، آپ کے ملک میں تاجر ٹیکس نہیں دیتا، علی ٹیکس نہیں دیتی، لیکن غریب آدمی سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ٹیکس دیتا ہے، اور اس خطے کے اندر پاکستان سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے والا ملک ہے، لیکن یہ ٹیکس کہاں پر لگ رہے ہیں؟ پھر ملک ڈیفالٹ کیسے ہو گیا؟ صرف اور صرف اشرافیہ کی، طاقتوروں کی اور حکومت کی جیبوں کو بھرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک کی معیشت کا پٹھا اس وجہ سے بیٹھا ہے نا کہ آپ کرپشن اور لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم کرتے ہیں، اور چند اخبار میں جو سینئر صحافی ہیں حنیف خالد جو ہیں وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 78 بڑی معیشتوں کے اندر ایک بڑی معیشت جو ہے بن کر سامنے آئی ہے، ماشاءاللہ سے ہم نے بھارت جو ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ہمارے صحافی جو ہیں وہ گٹر صحافت کرتے ہیں، یلو جرنلزم کرتے ہیں، تو آپ اس کو کیا ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غریب اگر ان پڑھ رہے گا نا تو تبھی تو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح طاقتوروں کی اشاروں پر ناچتے رہیں گے، ہم ننگا ناچ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ووٹ بینک اس حکومتوں کا، ایم این ایس کا، ایم پی ایس کا، سب سے زیادہ جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ ان پڑھ لوگوں کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر لوگ پڑھ لکھ جائیں گے اور اگر جو ذات پات سڑکوں کے نام کے اوپر اور برادری کے نام پر جو ووٹ دیتے ہیں وہ جب ووٹ ختم ہوں گے اور شعور کے نام پر جب ووٹ دیا جائے گا، ایجوکیٹ، ایگیٹیٹ اینڈ ریکگنائزڈ اینڈ آرگنائزڈ، اگر آپ یہ عوام پڑھ لکھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ووٹ بینک ان کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے جو سردار ہے وہ کبھی بھی اپنے قبیلے کو پڑھنے نہیں دیتا، تاکہ ان پڑھ عوام جو ہے ان کو چھڑی سے جو ہے ہنکا جا سکے، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ تو ایک طرف تو جناب یہ پاکستان کی صورتحال ہے، دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے خبر، شہباز حکومت کا خاتمہ، ڈی چوک پر پھانسیاں، اور عمران خان کے حوالے سے جناب کیا خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، میں ون بائی ون ساری خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جو ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں سید وسیم حسین صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر آج بڑی اہم ترین تقریر کی، اور یہ تقریر کیوں اہم تھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہنا چاہتا ہوں کہ
کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب احتساب ہو جانا چاہیے، ملک کے غداروں، کرپشن کرنے والوں، کمیشن لینے والوں اسمبلی کے گیٹ پر لٹکا دینے چاہیے، اب مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کھڑے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کرپشن کا بازار گرم ہے، جو کمیشن لیتے ہیں، جو غدار ہے، ان کو اسمبلی کے گیٹ کے اوپر پھانسیاں دے دی جائیں۔ یہ سہیل بھائی صاحب نے بھی کالم لکھا تھا کہ اگر 28 ترمیم کو لے کر پیپلز پارٹی نہ مانی تو باوردی صدر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے، اور پھر ملک کے اندر جو ہے وہ کڑا احتساب ہوگا، بے-رحمانہ احتساب ہوگا، اور پھر سب کو جو ہے وہ اس چکی کے اندر پیس دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ احتساب ہو، آپ سب اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ 28 ترمیم کے اوپر راضی ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی والے 28 ترمیم کے اوپر راضی ہو گئے، لیکن پھر قمر دلشاد صاحب، سیکرٹری جو الیکشن کمیشن ہے سابق، انہوں نے بھی کہا کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر باوردی صدر ہوں گے، اور انہوں نے بھی کڑے احتساب کی جو ہے بات کی تھی۔ تو آج اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ایم کیو ایم کے جو ایم این اے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پھانسیاں دینی چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آج جو شہباز حکومت کا خاتمہ، ساتھ ہی ساتھ مریم نواز جو ہیں وہ اس منظر سے غائب ہو گئی ہیں، مکمل طور پر نظر نہیں آ رہی، ان کی صحت بگڑی ہے، کیا معاملہ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت عطا فرمائے، ہماری دلی دعا ہے۔ لیکن جو اس وقت سب سے بڑا سکینڈل ہے جس کو پاکستان کا میڈیا نہ صرف بلکہ آسٹریلین میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سی سی ڈی کے ہاتھوں ایک 9 سال کی بچی اس کا قتل ہوا ہے، اس کو شہید کیا گیا۔ چکوال کی ایک فیملی تھی جو آسٹریلیا کے اندر رہائش پذیر تھی، کچھ عرصہ پہلے وہ پاکستان آئی، یہاں سے پوری فیملی حج کرنے چلے گئی، اور پھر منگل کے روز سعودی عرب سے وہ پاکستان فیملی جو ہے پاکستان پہنچی تھی۔ فیملی کے سربراہ جو عدیل احمد ہیں وہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اپنے سسر کے گھر کھانے کی دعوت پر گئے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرا تھی، 9 سالہ بیٹی ہانیہ اور ایک بیٹا عفان بھی تھا۔ سسر کے گھر جاتے ہوئے ڈکیتی کی واردات کا وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اسی دوران جو سی سی ڈی تھانہ ہے اس کو اطلاع دی جاتی ہے، اور سی سی ڈی اہلکاروں نے انہیں ہی ڈاکو سمجھ کر گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی کہ یہ ڈاکو ہیں، ان پر فائرنگ کر دی۔ اگر گاڑی کی تصویر میں آپ کو دکھا سکوں تو گاڑی گولیوں سے چھلنی ہو گئی ہے، سوراخ وہاں پر بنے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری گاڑی جو ہے وہ چھلنی ہو گئی۔ کار میں 9 سالہ جو بچی تھی ہانیہ وہ موقع کے اوپر دم توڑ گئی، جبکہ باقی جو فیملی تھی وہ شدید زخمی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو سی سی ڈی نے کیا ہے کہ یہ ماورائے عدالت لوگوں کا قتل ہو رہا ہے۔ یہ آسٹریلیا میں جو فیملی تھی وہ رہائش پذیر تھی، اور پاکستان کی سی سی ڈی کی پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو جگ ہسائی ہو رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فیملی جو ہے اس کو اس طرح سے قتل کیا گیا ہے، اور آسٹریلین یہ جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈر تھے یا آسٹریلین نیشنل تھے، اور پھر یہ اس میں بتایا گیا کہ پرتھ کی جو فیملی ہے ان کو ہم ہر طرح کی، آسٹریلیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ اب سی سی ڈی کی جب فائل کھلنی ہے یعنی کہ کتنے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، کتنے لوگوں کا بے رحمانہ قتل کیا گیا۔ ابھی بھی ایک والد کو قتل کر دیا گیا ایک بیٹی کے الزام کے اوپر، اور بعد میں جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو والد جو ہے وہ قصوروار نہیں تھا، لیکن والد قتل ہو گیا سی سی ڈی کے ہاتھوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ملک میں آئین قانون نہیں ہے۔ لیکن تو یہ سی سی ڈی کی جو فائل ہے یہ ان کے گلے پڑنے جا رہی ہے، پنجاب حکومت کے گلے سی سی ڈی کی فائل پڑ جائے گی، اور آج جو یہ 9 سالہ بچی کا قتل ہوا ہے اس فیملی کا نقصان کون پورا کرے گا؟ بچی تو گھر بچاری اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ اس کا نقصان پورا نہیں کر سکتے، آپ ان کا ازالہ نہیں کر سکتے، چاہے کروڑوں اربوں روپے حکومت جو ہے وہ ان فیملی کو دے دے، لیکن وہ بچی واپس نہیں آ سکتی۔ تو یہ سی سی ڈی کی جو فائل ہے وہ بھی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کھلے گی، اور بڑے بڑے طاقتور جو ہے وہ سامان کے اندر ننگے ہوں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں طاقت کا ننگا ناچ کھیلا گیا، اور سی سی ڈی کا استعمال کر کے کیسے بااثر لوگوں کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا گیا۔ یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کے سامنے چیزیں کھل کر آئیں گی، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ 302 کی دفعات بھی لگنی چاہیے پنجاب حکومت کے اوپر، اور دوسرا مریم نواز کی حکومت کا بھی اس پر خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خاصا ناراض جو ہے اس حکومت سے نظر آ رہی ہے، اور شہباز حکومت کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ سہیل رائج کا کالم آیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں 100 خرابیاں ہوں گی، مگر خود عمران خان ہر ہفتے جلسوں سے خطاب کرتے تھے، اپنے مخالفین کو انٹرویوز دیتے تھے، ہر فورم پر اپنے بیانیوں کے پیش کرتے تھے، ان کے دور میں ہر وزارت کا ایک ترجمان تھا۔ آزاد میڈیا کے لیے عمران خان کی زیادتیاں ایک طرف ہوں گی، لیکن انہیں میڈیا کی اہمیت کا مکمل احساس تھا، وہ پوری ذمہ داری اور توجہ سے اس کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، اور سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کا کوئی فین کلب نہیں ہے، نہ وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، نہ ان کے بیانیے کو ٹو کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ سہیل وڑائی کا یہ کہنا، ملک کے ایک بڑے نامور صحافی ہیں، بڑے بزرگ صحافی ہیں، تو یہ واضح طور پر اشارہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی اور عمران خان کی واپسی ہے۔ تو یہ عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب جو اسد طور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے اور سید عاصم منیر کے فیلڈ مارشل بننے سے پہلے باخبر جو صحافی ہیں سہیل وڑائی کے کالم کے بعد شہباز شریف محسن نقوی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کیا آپ آ رہے ہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں تو شہباز شریف ان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو کیا محسن نقوی صاحب اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ اگر محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن گئے تو اس میں کوئی بڑی قواہت بھی نہیں ہوگی،
کیونکہ وہ طاقتوروں کے جناب بڑے قریب ہیں، تو محسن نقوی صاحب کو جو ہے بطور نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، تو قومی حکومت بنتی ہے تو کیا محسن نقوی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو اس پر رضامند ہو جائے گی، کیونکہ ان کے دور کے اندر عمران خان صاحب بڑے غصے کے اندر تھے کہ میرے گھر کی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا جب وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن میں جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ قومی حکومت بھی ہو سکتی ہے، شہباز حکومت کو گھر جانا پڑے گا، پیپلز پارٹی کا پتہ کٹ جائے گا، پھر ایک حکومت آئے گی، عمران خان کی سب کی واپسی ہوگی، ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملکی معیشت کے اوپر بڑے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔